السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ باہر -3 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، فیل لائک -5 یا -10 ہے۔ خیر، آئی انجوائے آؤٹ سائڈ باہر کے سیٹنگس میں ویلاگ کرنا، تو گزیبو از اے بٹ کمفرٹیبل۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں جو سب سے بڑی مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کا اس ناپاک سور مادر چود جرنیل اور کتے فوجی 7 لاکھ حرامزادوں کے خلاف آپ کی نفرتوں کا میں کوئی وہ لیول نہیں دیکھ رہا جو ہونا چاہیے۔ میرے حد تک تو آئی ہیو گون ٹو ایوری ایکسٹینٹ، روز تھریٹس۔ آج میں گورنمنٹ آف عمان کا، سلطنت عمان کا ای میل دیکھ رہا تھا، میرے پبلشر کو لائف تھریٹس دیے، میری جو کتاب کا پبلشر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی گورنمنٹ سے یہ پہلے کریں پوزیشن۔ یہ جو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ بندہ پاکستانی عمان میں رہ رہا ہے جو تھریٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ISI کا گماشتہ کتنی، میں تو آخر حد تک ان کو گندے کو گھر تک پہنچا کے جانا۔ میری 55 سے عادت رہی ہے کہ گند غلیظ آدمی کو آدمویا نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو مشرف کی جگہ ہوتا، یقین کریں کو میں اس گانڈے کو مار دینا تھا، یا گانڈے کو نا باہر جو ہے اپنا مکمل کے لیے باہر بھیج دینا تھا۔ یہ آدموئے سور جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابھی بھی آج میرا ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے اس اعتبار سے، اگر فوج کو ابھی بھی مکمل تباہ و برباد یا مارا نہ گیا، یہ ناسور ہمیشہ کے لیے آپ کے سروں پر بیٹھے رہیں گے۔ 75 سال کی ان کی غنڈہ گردی نے ملک تباہ و برباد کر دیا، آدھا ملک الگ ہو گیا مشرقی پاکستان کا حصہ۔ ان کی بدماشیاں اللہ تللے جاری ہیں۔ فائز بھوسڑی حرامزادہ آج بھٹو کے کیس کو لے رہا ہے، جس میں جج ان کی بات مانے، بالکل اسی طرح جیسے فائز بھوسڑی خود GHQ کی بندوق فائز بھوسڑی کی ڈھوئی میں گھسی ہوئی تھی، تو اس نے فیصلہ دیا کہ بلہ تحریک انصاف کو نہیں دیا جائے گا۔ نوجوانوں، آپ کو میں مخاطب ہوں، عمران خان کا ایسٹ بھی آپ ہیں۔ 40 سال سے اوپر والے لوگ میرے ویلاگ نہ سنا کریں، نہ ان کو فائدہ ہے۔ 40 سال سے اوپر والے سارے خسرے ممی ڈیڈی برگر ہیں، میرے اپنے بھائیوں بہنوں کی طرح، بالکل وہ تو میری بھی حمایت نہیں کر سکے۔ 40 سال کے نیچے والے نوجوانوں کو میں مخاطب ہوں، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ میں نے 2500 کی تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ موقع قوموں کی تاریخ میں بہت کم آتے ہیں جو آپ کو ملا ہے۔ ایوری تھنگ از گوئنگ ان فیور۔ آج مطیع اللہ جان نے بلو رانی کی پھاڑ کے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تم یہ باتیں کرتے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہو، میں نہیں ملے، اینی پروف میں نہیں ملے، اگر میں ملوں تو میں اوپنلی ملتا ہوں آئین کی خاطر۔ کیا کون سے دلے آئین کی خاطر؟ تیرا بھوسڑا سا باپ کتا کھا گیا۔ اس وقت بلو رانی کو بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے کہ جس طرح PMLN ختم ہو گئی ہے، اس طرح اگر یہ حکومت میں آ گئے تو PPP بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور حکومت تو چلے گی نہیں۔ بلو رانی جان چھڑا رہا ہے۔ بلو رانی آئیڈیلی اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو انہوں نے سیٹیں کراچی میں دلوائی ہیں، اس کو تو زرداری کو تو پتہ ہے اس کی تھوڑی زندگی ہے، کچھ اور ایان ویان 1-2 درجن ایان اور آ جائیں گی، کھڑا کھڑا تو اس کا ہوتا نہیں ہے، چوما چاپا کرا کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ یہ حرام زادے کتے سارے کٹھے ہوئے ہیں۔ آج شاباش ہے بابر ستار، حالانکہ بیوروکریسی سے کیس لیتا رہا عوام کے خلاف جب یہ لائر تھا، لیکن چلیں میں معاف کرتا ہوں اسے ان چیزوں پہ۔ لیکن آج اس نے ڈپٹی کمشنر کی اریسٹ کے کہا، یہ معاملات بالکل ختم نہیں ہوں گے۔ آج بپی نے، اون عباس بپی نے بھی سینٹ میں جو اٹھا لیا تھا، تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، وہ بھی مان گیا
کہ نہیں یہ بدماشی ہے, مجھے اٹھایا گیا ہے اور آپ سب چپ کیسے رہے, یہ غنڈہ گردی ہے, یہ کت پنا ہے, یہ حرام زدگی ہے. بابا آپ کم از کم ٹویٹر بین ہو گیا ہوا ہے, وی پی این پہ ہے, اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کہیں جی کہ ٹویٹر تو بینڈ ہے, آپ پوسٹیں کہیں کریں, ٹکا کے فوج کے خلاف پوسٹیں, کہیں جی کسی نے اور نے پوسٹ کی ہوگی, مجھے کیا پتا, آپ کے تو ادھر بین ہے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پرائم منسٹر کاکڑ کچا وی پی این سے وہ دیکھ کے اور پوسٹ کر رہا ہے. کتنے شرم کی بات ہے. ایلون مسک کو چاہیے کہ اس پہ ضرور کوئی ایکشن لے, اور بہت بدقسمتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, نوجوان نسل اب 12-13 کروڑ کے قریب لوگ ہیں, صرف ایک آخری ہڈل رہ گئی ہے, اور وہ ہے منیر مستری سور کو جی ایچ کیو سے, بالوں سے بال تو ہے نہیں حرام زادے کے, اس کی وردی اتار کے تو باہر نکال کے اس کو جی ایچ کیو سے چوک میں ککے مارنے کا وقت ہے. کل وہ منیب ایک منا بھوسڑا سا, اگر وہ کہہ دے کہ جی ڈرگز ہے, حرام زادہ کتے کے بچے, معافی مانگنی, کون سی معافی مانگنی ہوگی کتے, ہمیں تو 7 لاکھ فوج چاہیے ہی نہیں. آئی کین ڈبیٹ, اٹس ناٹ ریکوائرڈ ان دا ماڈرن ٹائمز, فوج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. حرام زادے کتے کہاں گئے ہیں یہ ڈی ایچ ایز, فیکٹریاں, بدماشی, پینشنیں ان کی حرام زدگیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں الو کے پٹھوں کی. اور ان کو پڑھ جائیں آپ, ان کے خلاف ٹکا کے لکھیں, ایک کوئی فریہ خالد کوئی چوتنی سی واٹس ایپ دی, میں نے کہا نہیں ہے, سگنل پہ آئی, اس پہ پھر ٹویٹر پہ ڈرا دھمکا رہی تھی مجھے, میں نے اس کو ننگا کیا ٹویٹر پہ, میرے ساتھی دوست نے بھی ننگا. اے کسی پہ بات نہ کریں, کسی نہ گانڈے پہ بارے میں لکھیں, نہ بلو رانی کونڈم کے بارے میں لکھیں, کسی کے بارے میں نہ لکھیں, نہ بھوسڑی کے بارے میں لکھیں. صرف اور صرف اس ناسور, اس گندی ناپاک فوج کو ٹارگٹ کریں, یہ مر جائیں گے. کل مجھے ایک بچی بتا رہی تھی, پنڈی میں رہتی ہے, وہ پنڈی میں پیدا ہوئی تھی, مجھے کہہ رہی تھی کہ انکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کی اچھی طبیعت ٹھیک کی ہوئی ہے. کہتی تھی کہ ویسے یہ چوکیوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں, اب ان کی پروٹیکشن کے لیے پولیس باہر لگائی ہے. اندازہ لگائیں, ڈرتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں 100 آدمی کفن باندھ کر سر پہ, کفن باقاعدہ پہن کے 100 آدمی جی ایچ کیو پہنچ جائے کہ جی ہمیں گولی مارے, 100 آدمی کہ ہمیں گولی ماریں, جی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مارا جائے. دیکھیں منیرہ مستری ریزائن نہیں کرتا ہے, پوری انٹرنیشنل پریس ان کے خلاف بول رہی ہے, ٹھیک ہے جی. فچ نے کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی ہرٹ کر دی ہے, کسی نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. اب یہ جو اس طرح دھاندلیاں کر کے, نہیں جی نہیں وہ حکومت بنانے کے کولیشن, یہ سمجھتے ہیں یہ تھائی لینڈ والا معاملہ ہے, ویسا نہیں ہے. ایک تو پیٹا کے پاس سیٹیں تھوڑی تھیں, دوسری پارٹیاں وہ جوائن کر کے کر سکتی تھی. فرسٹ راؤنڈ میں پیٹا بڑی کلوز آ گیا تھا, تو ادھر کچھ اس طرح کے ڈیسیجنس ہیں, لیکن پھر بھی وہ بہت بہتر تھا. ادھر تو انہوں نے تو سیٹ ہی کوئی نہیں, ان کتوں نے, حرام زادوں نے جیتی ہیں. جاوید چودھری کا آج آپ کالم پڑھیں کہ نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار گیا, شہباز شریف بھی, حمزہ بھی, مریم بھی. تو کس منہ سے یہ اقتدار کی حرام زادے دلے کتے کے بچے بات کرتے ہیں؟ ان میں تو کوئی انسانیت ہی نہیں. یہ تو جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں, یہ تو بندوق سے سیاست کرنے پہ بلیو کرتے ہیں. ویسے جاوید چودھری بھی حرام زادہ ہے, کتا. اس نے 125 سیٹیں ان کی کہیں کہ پی ٹی آئی نے 125, حالانکہ 125 سے بہت زیادہ ہے, پی ٹی آئی کی 180 سیٹیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں نوجوانوں, پلیز آپ مجھے جوائن کریں ٹویٹر پر, پلیز آپ مجھے یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ کامنٹ کیا کریں. اس سور ناپاک فوج کو آخری جھٹکا دو. میں آپ کو بتاؤں, ان کو مار دو, ان کتوں کو, ان کو بیرکوں سے دوڑا دو, ان حرام زادوں کو. انہوں نے پچھلے 2 سال سے 25 کروڑ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. ان حرام زادوں نے, ان حرام زادوں نے 25 کروڑ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ بدماشیاں, سلوٹا سلاٹی کاریں, یہ چیف جسٹس فائز بوسڑی,
یہ سارے عیاشیاں کر رہے ہیں جن طبقے کے لیے. دیکھیں جی, فوج کو حکمران امریکہ نے بنایا, اب فوج ہی امریکہ سے قابو نہیں آ رہی ہے, سور استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں. امریکہ چاہتا ہے, امریکہ سور کو کہہ رہا ہے کہ جس کی حکومت ہے اس کو دے دے. منیرہ مستری سور کہتا ہے میرے پاس بندوق ہے. امریکہ نے اس سے بالکل ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے. صرف اور صرف آپ لوگوں کو احتجاج کی ضرورت ہے. ایک بھی کوئی انٹرنیشنل ملک, ادارہ, ایجنسی اس وقت پاکستانی جی ایچ کیو کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, کسی پاکستانی سیاستدان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اوپنلی وہ کہہ رہا ہے کہ ملٹری کی انٹرفیرنس کی وجہ سے عمران خان جو الیکشن جیتا ہے اس کو الیکشن جیت کے مطابق وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکا ہے. قدرت کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ قدرت ان کو ختم کر دیتی ہے. انسان اپنے پرسیپشن سے, اپنے ریاکشن سے, آپ جب نفرت بھی کرتے ہیں, فرض کریں آپ 10 لاکھ لوگ دل میں نفرت رکھیں اور دعا مانگے کہ منیرہ مستری سور شام سے پہلے مر جائے گا وہ. اتنا زیادہ ایکشن ری ایکشن قدرت میں ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. لہٰذا آپ اپنے ٹارگٹ سے نہ ہٹیں. یہ ساری بکواسیں یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی بہت اچھا مقابلہ دے رہی ہے, ان کے وکیل بہت اچھے کیس لڑ رہے ہیں. یہ بشرا وغیرہ, ان ساری کھیلوں سے آپ باہر نکلیں. آپ فوج کو اٹیک کریں بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی بشرا کو اٹھاؤ, بشرا کو باہر نکالو, بشرا کے ٹرینڈ. پاگلو, فوج کو مارو. کو منیرہ مستری سور, ظلم بند کر پاکستان پہ. حرام زادے, تو کتے کی موت مرے گا. لہٰذا آپ کو فوکسڈ رہیں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوئے ہیں. 2002 سے میں ان کے خلاف کیمپین کر رہا ہوں. کبھی بھی مجھے اتنی پذیرائی نہیں ملی, کبھی بھی پذیرائی نہیں جتنی اب مل رہی ہے. میں ادھر مال پہ چلا جاتا ہوں, ہیلو این ایم سی, ہر جگہ میری آؤ بھگت ہو رہی ہے. صرف اور صرف کہ نظر صاحب آپ بورڈلی ان کتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے آپ میں جرأت پیدا کریں کہ کون کتے کا بچہ حرام زادہ ہے جو اس وقت ملک کو توڑنا چاہتا ہے, جو اپنی سیاست کرنا چاہتا ہے, اپنے سیلفش انٹرسٹ پرسو کر رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بان.